السلام علیکم ناظرین، پروگرام عوامی مسائل کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب۔ شہزاد چغتائی صاحب، جو اس وقت صورتحال ہے ملک میں برسات اور سیلاب کے بعد سنبھل کے نہیں دے رہی ہے، اور اس کے کئی بینیفٹس ہیں اور کئی نقصانات ہیں۔ نقصانات سارے جو ہے وہ عوام کے حصے میں آ رہے ہیں، فائدے جو ہے وہ حکمرانوں، بیوروکریسی اور سیاستدانوں کے حصے میں آ رہی ہے کہ وہ دنیا بھر میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور جلسے جلوس ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ الزامات لگ رہے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ شہزاد صاحب، ایک گھر میں اگر کوئی ایک حادثہ ہو جاتا ہے تو وہ گھر اور اس کے عزیز و اقارب سب جو ہے وہ سوگوار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس ملک میں کوئی اتنا بڑے نقصان، قوم تباہ و برباد، بچے، نئی نسل جو ہے وہ بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہے، وہ پانی کے ساتھ پڑی ہوئی ہے، مچھر اور مختلف اقسام کے جو ہے وہ حیاتیات جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ان کے اذیات کا کوئی انتظام نہیں۔ اس کو جواز بناتے ہوئے سندھ میں الیکشن ہو گئے بلدیاتی، کراچی کے بلدیاتی الیکشن منسوخ ہونے جا رہے ہیں، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے جناب وہ استعفیٰ بھی واپس لے لیا، مرتضیٰ واب کو بھی واپس بھیج دیا گیا ہے کراچی میں۔ تو یہ ہے کہ اصل میں دیکھیں، ان کو ریلیف اگر پہنچانا ہے اس کے لیے تو بلدیاتی الیکشن بہت ضروری ہیں، کہ متاثرین کو اگر کوئی آرگنائز کر سکتا ہے تو میرا خیال بلدیاتی امیدوار جو ہوں گے ناظمین وہی کر سکتے ہیں اختیارات کے ساتھ۔ دیکھیں، ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ بہت پرانی بات ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، شاہ نورانی کی جو درگاہ ہے وہاں ایک بم دھماکہ ہو گیا تھا۔ ہوا میں خیال مغرب کے وقت تھا یا مغرب سے پہلے ہوا تھا، اور اس بم دھماکے کے نتیجے میں تقریباً 150 قریب لوگ تو مر گئے تھے اور بڑی تعداد میں زخمی ہوئے تھے۔ تو وہاں ایک چینل جو تھا اس نے اس وقت کے سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی کو انہوں نے لائن پہ لیا اور انہوں نے اس پہ ان سے تبصرہ کرنے کے لیے کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اس وقت رات کا وقت ہے، لائٹ ہے نہیں، اور جن کو جو مر کھپ گئے وہ تو مر کھپ گئے، اور جو باقی جو ہے صبح دیکھیں گے جو زخمی اور جو لوگ زندہ ہیں۔ تو ہمارے یہاں اب یہ صورتحال ہے کہ سندھ میں سیلاب آیا، بارشیں آئیں، اب بھی کئی علاقوں میں خیرپور، ناتھن شاہ اور کئی علاقوں میں کئی فٹ پانی کھڑا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جو لوگ مر کھپ گئے، جن کا نقصان ہو گیا ان کا ہو گیا۔ باقی یہ کہ ہمارے ہاں تو ایک بے حسی کا عالم ہے، زندگی ویسی چلتی ہے، جس کا جو مر گیا وہ مر گیا، جس کا نقصان ہو گیا، جس کا گھر ٹوٹ گیا اس کا گھر ٹوٹ گیا۔ اب دیکھیں، یہ اتنے جہاز اب تک آ رہے ہیں امداد سے بھرے ہوئے، لیکن یہ کہ جو متاثرین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ کوئی FM ریڈیو سن لیں، آپ کسی چینل پہ دیکھ لیں، ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے کہ سب جو کچھ یہ ٹینٹ سٹیز تو کچھ بنی ہیں، لیکن یہ کہ 100-150 لوگوں کو آپ نے ٹینٹ سٹی میں رکھ لیا یا 1000 لوگوں کو ٹینٹ سٹی میں رکھ لیا، تو یہاں تو لاکھوں لوگ، تقریباً 1 کروڑ لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں، 15 لاکھ گھر جو ہے وہ ٹوٹ گئے ہیں۔ تو اب یہ اتنی سنگین صورتحال ہے، لیکن یہ کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جب صورتحال یہ کہ جو مقصد ہے وہ وہاں تک نہ پہنچ سکیں، آپ متاثرین تک نہ پہنچ سکیں، تو اس امداد کا فائدہ کیا ہے شہزاد صاحب؟ لیکن اسی کا میں نے جو بات کی، اس کے بینیفٹس تو بہت سارے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک جواز کس کو ہے؟ گورنمنٹ کو ہے اس کا بینیفٹ، جو ہے برسر اقتدار حکومت کو ہے، ان کی پارٹیز، سیاسی پارٹیوں کو ہے۔ اب الیکشن نہ کرانا کیا جواز ہے؟ کراچی کے الیکشن سے کیا وہ تعلق ہے اس کا؟ وہ تو دیکھیں، وہ تو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے صاف کہہ دیا تھا بہت دن پہلے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی سندھ میں پانی کھڑا ہے اور کراچی میں الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اب مطلب سوال یہ ہے کہ اگر پانی سندھ میں کھڑا ہے تو کراچی میں الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے، یا حیدرآباد میں الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور ویسے یہ کہ ٹھیک ہے پانی کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ کہ جہاں پانی کھڑا ہے وہاں تو الیکشن ہو چکے ہیں۔ اب جن علاقوں میں پانی نہیں کھڑا ہے وہاں تو آپ الیکشن کرائیں، لیکن یہ دیکھیں نا، اس سے یہ جو سیلاب آیا ہے اس سے سارا فائدہ جو ہے نا، اس سے غریبوں کو، جو غریب تو تباہ برباد ہو گئے، اور غریب ہمیشہ تباہ برباد ہی رہتا ہے۔ آپ نے اس کو کہا کہ جی، وہ سوشل میڈیا پہ ایک صاحب نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ عذاب ہے، انہوں نے کہا یہ کوئی عذاب نہیں ہے، یہ جو ہے ساری ناقص پلاننگ ہے۔ اور یہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ نے کہا اور مراد علی شاہ نے کہا اور نثار کھوڑوں نے کہا اور
سراج درانی نے کہا کہ جی یہ لوگوں کے اعمال کی سزا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو اعمال ہیں، غریب آدمی کیا اعمال ہوں گے، غریب آدمی کیا گناہ کر رہا ہے، اس کا کہاں پیسے ہیں گناہ کرنے کے، سارے پیسے تو اشرافیہ کے پاس ہیں۔ اب یہ جو سیلاب آیا ہے اس کا فائدہ دیکھیں، اس کا فائدہ جو ہے وہ سارا فائدہ اشرافیہ کو ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو دو چیزیں بری لگ رہی ہیں، وہ میڈیا سے بھی کہتے ہیں دو چیزوں پہ بات نہ کریں، کہ عمران خان کو کوریج نہ دیں، اس کی بات نہ کریں، اور دوسرے الیکشن کی بات نہ کریں۔ تو نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، الیکشن کی بات تو نہیں کریں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی کچھ عرصے کے بعد، ابھی تو عمران ان کو بہت برا لگ رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کچھ عرصے کے بعد عمران جو ہے پیپل پارٹی کو بہت سوٹ کرے گا، بہت اچھا لگے گا۔ اور جیسے آج مسلم لیگ نون اور یہ پیپل پارٹی ایک گھاٹ پہ پانی پی رہے ہیں اور شیر و شکر ہو رہے ہیں، تو آپ دیکھیے گا کہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں تحریک انصاف اور پیپل پارٹی شیر و شکر ہو رہے ہوں گے، اور اگر یہ دونوں شیر و شکر نہیں ہوں گے تو عمران خان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کا نام و نشان جو ہے نا وہ اگر سندھ سے تو خیر نہیں مٹ سکتا، لیکن سندھ سے آگے جو ہے پیپل پارٹی بالکل یعنی کہ صفر ہو جائے گی۔ جی شہزاد صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ مرتضیٰ وہاب جو ایڈمنسٹریٹر ہیں اور وزیر مشیر بھی ہیں اور وزیر اعلیٰ کے جو ہے ترجمان بھی ہیں، ان کا استعفیٰ دینا، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید الیکشن ہو جائے گا، انہوں نے جذباتی ہو کے استعفیٰ دے دیا، لیکن ان کو پھر یقین دہانی کرائی گئی کہ الیکشن نہیں ہو رہے ابھی، آپ ایڈمنسٹریٹر بن کے کام کریں جا کے۔ تو وہ جو پتا ترک کا پھینکا تھا مرتضیٰ وہاب نے، وہ آپ اس کو ترک کا پتا سمجھ رہے ہیں یا کیا تھا کیا وہ اصل میں؟ نہیں دیکھیں، اگر وہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ مرتضیٰ وہاب نے بلدیاتی الیکشن کے پیش نظر استعفیٰ دیا تھا، یہ معاملات کچھ اور تھے۔ دیکھیں وہاں جو ایک سسٹم ہے KMC کے اندر وہ اتنا طاقتور ہے کہ مرتضیٰ وہاب کیا اس کے سامنے بڑے بڑے فن خان جو ہیں وہ بھی بے بس ہیں۔ تو وہاں پہ مرتضیٰ وہاب جو ہے، میں بالکل آپ کو یہ یقین سے بتا رہا ہوں کہ مرتضیٰ وہاب ایک ڈمی ایڈمنسٹریٹر ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ وہاں پہ اصل حیثیت سسٹم کی ہے، جو سسٹم میں کروڑوں روپے روزانہ بڑھتے ہیں، تو وہ اصل وجہ جو ہے ایک تو وہ سسٹم ہے۔ MQM نے جو ہے شپ پورٹ اینڈ شپنگ کی ان کی ہے، وہاں سے 23 کروڑ روپے دے دیے۔ پھر دوسری جانب MQM 23 کروڑ روپے گئے کہاں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سڑک بنائیں گے، وہ محفوظ ہیں۔ چلے میں یہ کہہ رہا ہوں، دوسری جانب MQM کا ایک جو ہے وہ خواجہ اظہار الحسن وہ مخالفت کر رہے ہیں، جس کے بعد MQM میں بڑا تضاد ہوا ہے اس پہ مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکس وصول نہ کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے نا، جبکہ انہی کے وزیر کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکس جو ہے MQM نہیں لگایا تھا۔ تو ابھی تو میں سمجھ رہا ہوں مرتضیٰ آپ کو MQM کی بھی حمایت حاصل ہے، تمام جماعتوں کی، تو ایک جماعت اسلامی اگر کھل کے مخالفت کر رہی ہے اس ٹیکس کی، میں سمجھ رہا ہوں کہ مرتضیٰ آپ کو بیٹھنا چاہیے ان کے ساتھ، اور جب آپ بابائے شہر ہیں تو آپ کو تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا، بجائے یہ کہ آپ الگ بیٹھ کے سندھ اسمبلی میں پریس کانفرنسیں کریں، آپ وہ کریں، آپ رابطہ کریں، ان لوگوں کو قائل کریں اس شہر کے بارے میں، وہ آپ کو بتائیں گے کیا صورتحال ہوگی۔ اس کوارڈینیشن سے شہر کا فائدہ زیادہ ہوگا اور اعتماد کی فضا ہوگی، اور اعتماد کی جب فضا ہوگی تو مرتضیٰ وہاب کو تو لائک کیا تھا سب تمام جماعتوں نے جب یہ ایڈمنسٹریٹر بنے تھے کہ ایک اچھا چہرہ جو ہے وہ کراچی کے لیے آیا ہے، اردو بولنے والا ہے اور پیپلز پارٹی سے اور مقامی ہے۔ جو ان کی ڈیمانڈ تھی سب کی، وہ ڈیمانڈ پیپلز پارٹی نے ایک طرح سے پوری کی۔ اب یہ مرتضیٰ وہاب ہی جو ہے ہچکچائیں ان چیزوں سے، میں سمجھ رہا ہوں کہ نہیں، مرتضیٰ وہاب کو میرا مشورہ یہ ہے کہ باقی ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں جو مشورے دے رہے ہوں گے وہ ایک الگ ہے، کہ ابھی مستقبل آپ کا بھی سیاسی مستقبل آگے بہت ہے، آپ نکلیں، جماعت اسلامی سے بات کریں، جو صورتحال بہتر ہو وہ راستہ اختیار کیا جائے۔ اس 6 ارب کے خاطر کراچی کو مزید مشکلات میں نہ ڈالیں۔ 3 ارب نہیں شہزاد صاحب، 6 ارب، چلو 6 ارب ہوں گے۔ 3 ارب تو ان کے KMC کے ہوتے ہیں کہ الیکٹرک کے اوپر ہر سال۔ جی ہاں۔ تو شہزاد صاحب بات یہ ہے کہ نہ MQM کوئی لائے عمل بنا پا رہی ہے، نہ پیپلز پارٹی بنا پا رہی ہے۔ کراچی اس وقت جو ہے کھنڈرات میں تبدیل ہوا ہے۔ کراچی کے مسائل، کراچی اب تو ہمارے ایک دوست ہیں تجزیہ کار فیصل حسین، انہوں نے اتنی بیزاری کا اظہار کیا اور حالات کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے، اب یہ ملک جن لوگوں کے لیے ہے ان کا سکہ چل رہا ہے، اب ہمیں اپنے بچوں کو یہاں سے جو ہے نا آگے جو ہے لے جانا چاہے، بچوں کو آپ نہ جا سکیں تو بچوں کو بھیج دیں باہر۔
تو میں ان سے بھی کہوں گا ایسا نہیں ہے، دیکھیں ہر چیز ہے، میں فیصل حسین صاحب سے وہ سینئر ہیں، لیکن کہوں گا کہ لوگ دیکھیں بہت مایوس ہیں آلریڈی. اگر ہم جیسے لوگ جو ہے نا جن کے پاس ہے اگر وہ بھی چلے جائیں گے تو پھر تو آپ کمزور لوگوں کو یہاں چھوڑ دیں گے رگڑا کھانے کے لیے اور مرنے کے لیے جو ہے. اور کمزوروں کے ساتھ ویسے ہی آپ دیکھیں سندھ میں کیا ہو رہا ہے، سیلاب کی جو صورتحال ہے اس میں کیا رہا ہے، زمیندار کیا کر رہا ہے، وہاں سیاستدان کیا کر رہا ہے، وہاں بیوروکریٹس ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، ان کی کہیں سنوائی ہے کہیں نہیں ہے. چیخیں پکاریں اور دفنا رہے ہیں لوگوں کو، پانی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو، پانی میں لاشیں بہہ رہی ہیں. تو اب اتنا برا حال جہاں ہو اور ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا اتنا برا حال ہے، اور دنیا نہیں دیکھ رہی ہے کہ ہم جو ہے، دنیا بھی سمجھ رہی ہے نا کہ ہم کن ہوٹلوں میں جا کے رہ رہے ہیں، ہم کتنے وی آئی پی انداز میں رہ رہے ہیں، امداد مانگنے کا ہمارا اسٹائل کیا ہے. یہ ساری چیزیں نوٹ ہوتی ہیں امداد دینے والے بھی. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ کراچی کو اگر آپ نے زندہ رکھا تو ملک زندہ رہے گا، سمجھے. اگر کراچی کو نقصان پہنچا تو میں سمجھ رہا ہوں ملک کو نقصان پہنچے گا. شہزاد چغتائی صاحب بہت شکریہ. تھینک یو.